معزز و محتشم سادات کرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانیان ہیں اکبر بھائی اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ دیکھیں میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، تو فرض کریں کسی کو مجھ سے پرابلم ہے تو مجھے دفع کریں، ذاکر کو نہ دیکھیں، مذکور کو دیکھیں۔ ایک تو ذاکر کا لفظ آ جائے تو لوگ سمجھتے شاید شیعہ ہے۔ اللہ کے بندو قرآن پڑھو، اللہ سب سے بڑا ذاکر ہے، اس میں تو اس لیے آپ یہ نہ دیکھیں کہ ذکر کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں ذکر کن کا ہو رہا ہے۔ آپ تو ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں جن سے بڑا مہمان نواز دنیا میں کوئی نہیں، جو قاتل کو بھی شربت پلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے مہمان سمجھ کے میری گزارشات سن لے، ہو سکتا ہے مجلس کی جو لوازمات، جو اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، وہ میں پورے نہ کروں، لیکن میں تبلیغ کروں گا قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے۔ کوئی بندہ دائیں بائیں ارد گرد قرب و جوار میں میرے جانے کے بعد چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے تبصرے نہ کرے، یا چوک میں کھڑے ہو کے پراپوگنڈا نہ کرے۔ اگر اس کے پاس علمی ہمت اور جرأت ہے تو خطاب کے بعد مجھے ملے، میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت سمجھاؤں گا۔ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، لیکن میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں علی کے پہلے نمبر والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ تو اس لیے میں کسی کو منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہر نبی کا یہی اعلان ہے، فرمان ہے کہ ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا ہماری ڈیوٹی نہیں۔ تو میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ آپ سے گفتگو جب کرتے ہیں، کنورسیشن کرتے ہیں، آپ سے کوئی علمی بحث ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم سے بڑھ کر کون ہے اہل بیت سے محبت کرنے والا؟ شیعہ کوئی ٹھیکیدار ہے؟ ہم حضور کی آل سے محبت کرتے۔ اکثر لوگوں سے آپ نے یہ سنا ہوگا، جو کسی سے محبت کرے نا تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے غم میں انسان غمگین ہوتا ہے، محبوب کی خوشی میں انسان خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولیں یار، اگر دنیا میں کوئی کسی کا محبوب ہے تو اگر محبوب خوشی کی حالت میں ہو، مسرت کی حالت میں ہو، قبلہ السلام علیکم، تو محب بھی خوش ہوتا ہے یار۔ محبوب پریشان ہو تو محب بھی پریشان ہوتا ہے، اور پھر جو محبوب کا دشمن ہے محب اس کو دشمن سمجھتا ہے۔ نہیں نہ سمجھے، کچھ باتیں پرسوں ترسوں سمجھ آئیں گی۔ اور جو محبوب کا محبوب ہے وہ محب کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ تو پتہ چلا حضرت جی سینہ چوڑا کر کے خود کو اہل بیت کا محب کہنے سے پہلے اہل بیت کے دشمنوں سے برات کا اعلان کر دے، ان پہ تبرہ کر دے۔ وہ تبرہ کا معنی گالم گلوچ نہیں، تبرہ کا معنی دفع کر دے، دور کر دے، بیزار ہو جا، لعنت بھیج دے، تعلق توڑ دے، واسطہ توڑ دے۔ یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا، یہ درنگی نہیں چلے گی۔ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے
اور اہل بیت کے دشمنوں کے بھی نعرے. یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا. ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. یا اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ. اور اگلی بات سنیں, 12 ربیع اول کو کوئی شیعہ کو سنیوں کو دیوبندوں کے اہل حدیث ہو خوشی مناتا ہے. ٹھیک کہتا ہوں نا, کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور سے ہمیں محبت ہے اور حضور کا ظہور ہے. بولے میں محبت کے تقاضے بتا رہا ہوں. کمکمے لگائے جاتے ہیں, گلیاں بازار سجائے جاتے ہیں, لنگر تقسیم ہوتے ہیں, وال چاکنگ ہوتی ہے, آمینہ کا لال آ گیا, اور درود و سلام کی کثرت ہوتی ہے, جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے, چوک میں گنبد خضرا کی شبیہ بنا کے سجائی جاتی ہے, بازار میں خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کے سجائی جاتی ہے, نیا لباس سلوایا جاتا ہے, خوشیاں منائی جاتی ہیں, جھنڈے لگائے جاتے ہیں, چھٹی کا اہتمام ہوتا ہے. ایک جملہ کہتا ہوں, 12 ربیع اول کو جلوس کا اہتمام کرنے والوں, لنگر تقسیم کرنے والوں, خوشیاں منانے والوں, چراغاں کرنے والوں, کمکمے لگانے والوں, لگاؤ, ہم روکتے نہیں, لیکن 3 شعبان کو تمہیں کیوں سانپ سونگ جاتا ہے؟ کسی بھی جہت سے, کسی بھی ڈائمنشن سے, کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے, کسی بھی زاویہ نگاہ سے 3 شعبان کا مطالعہ کریں, سٹڈی کریں. 3 شعبان کا دن کسی بھی رخ سے 12 ربیع اول سے کم نہیں ہے. حضرت جی 12 ربیع اول کو دین لانے والا آیا تھا, 3 شعبان کو دین بچانے والا آیا تھا. میں 3 شعبان کو میں نے کوئی 5-7 پروگرام پڑھے, یہ پاک ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, ایک بھی اہل سنت کا نہیں تھا. میں نے نہ گلیاں بازار سجے دیکھے, شاہ جی جنون بات کر رہا ہوں, قرآن لے آؤ میرے میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, نہ میں نے کمکمے دیکھے, نہ میں نے لنگر دیکھے, نہ میں نے جلوس دیکھے. دور سے مجھے ایک مسجد چراغاں نظر آئی, میں قریب گیا تو شیعہ کی, دور ایک منزل نظر آئی مجھے بہت بڑی, اس پہ کمکمے لگے ہوئے تھے, بڑا خوش ہوا. قریب گیا تو اس میں بھی علم لگا ہوا تھا. چکری ہو, چک شیعہ ہو, راول پنڈی ہو, جدھر جدھر گیا 3 شعبان کو مجھے خوشیاں مناتے نظر آئے تو شیعہ نظر آئے. یارو ان کے عرس مناتے ہو, ہوئے ہوئے کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق, نیاب لہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش, میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند, مشکل ہے کہ بندہ حق بینو حق اندیش, خاشاک کے تو دیکھو کہے کوہ دماوند. وہ ان کے ولادت کے دن 100 مساجد کا اعلان کرتے ہو, وہ عرس مناتے ہو, گلیاں بازار سجاتے ہو. ایک خاص طبقہ بالخصوص ان لوگوں کے تو تمہیں دن یاد ہیں, تو جو حسین ابن علی حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے, اس کے ظہور کا تجھے دن ہی یاد نہیں, تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں محب حسین ہوں. کسی سے 4تھے 5ویں امام کا نام پوچھ لینا, نام نہیں آتا ان کو, ان کی خوشی غم کا پتہ نہیں, تو دعوے کرتے ہیں جی ہم مانتے ہیں. ماننے میں بھی فرق ہوتا ہے. قرآن پڑھیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحبت ہی ماننے کی دلیل ہے. جو کسی کی صحبت میں رہتا ہو, کسی کی سنگت میں, کسی کی معیت میں, قربت میں, رفاقت میں رہتا ہو, تو کہتے ہیں بھی صحبت میں رہتا ہے مانتا بھی ہوگا, جبکہ قرآن نے اس کا رد کیا. کچھ لوگ ایسے تھے حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے. اب آقا علیہ السلام سے بڑا ہادی کوئی نہیں, آقا علیہ السلام سے بڑا مہدی کوئی نہیں, حضور سے بڑا امام اور مرشد کوئی نہیں. حضور کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے تھے, حضور کے ساتھ مل کے روزے رکھتے تھے, حج اور عمرے کرتے تھے, حضور کی سنگت میں رہتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ تھے منافق. یارو حضور کی صحبت میں رہ کر منافق. میں بات صحابہ اکرام کی نہیں کر رہا, مولوی صاحب گستاخی کر گئے, وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ,
جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے. ایسے صحابہ جہاں قدم رکھتے ہیں نا، ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. میں بات کر رہا ہوں منافقین کی یار. کافر کسے کہتے؟ کافر وہ ہوتا ہے جو پبلکلی کھلم کھلا انکار کرے، اسے کہتا ہے یہ کافر. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا اللہ کو نہ رسول کو، سر عام کہتا ہے، وہ ہوتا ہے کافر. مومن کہتے ہیں ماننے والے کو جو پبلکلی سر عام بھی مانے، دل سے بھی تسلیم کرے. اور جو منافق ہوتا ہے نا، یہ کافر اور مومن کے درمیان ہے. یہ ظاہر تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اندر سے کافر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو لوگ کہتے کہ بھائی صحبت ہی ماننے کی دلیل ہے، تو حضور کی صحبت میں رہ کر بھی منافق. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رشتہ داریاں بڑی چیز ہے. رشتہ داریاں، قرآن پڑھیں، بے شمار نبی ایسے گزرے ہیں، ان کی بیویاں اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا. نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی. اللہ غضبناک ہوا ہے ان پہ یار. وہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا. نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی. بیٹے سے بڑا ہے کوئی قریبی رشتہ؟ کہتے ہو جی آنکھوں کا نور ہے، دل کا چین ہے، دل کی ٹھنڈک ہے. نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا، اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا. نظروں کے سامنے ڈوبا کہ نہیں بولے یار. قرآن نے کہا انہو لیس من اہلک، نبی کا بیٹا ہو کر بھی جہنمی. عدل کریں تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جامن، اساں جے منہ کالے ہو تے بن حب حیدر، جنت نہ ہی لبسی کیا سورے کیا سالے ہو. پتہ چلا حضرت جی شریعت میں، دین میں رشتہ داریاں کام نہیں آتی، ماننا کام آتا ہے. اور ماننا اس طرح ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے. جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، 100 مکر بہانے کر کے تے مرنے او دے مردہ. کیونکہ محب سچا وہی ہوتا ہے جو محبوب کی تعریف توصیف سے خوش ہو، اس کو اپنے محبوب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نظر نہ آئے، وہی ہے نا محب یار. تو جو اہل بیت اطہار پہ کسی اور کو افضلیت دیں، جو اہل بیت اطہار کے اوپر کسی اور کو مسلط کریں اور دعوے کریں حضور کی آل کے محب ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ اگر تجھے دکھائی دے تو اہل بیت دکھائی دے، سجائی دے تو اہل بیت سجائی دے، سنائی دے تو اہل بیت کی عظمتیں سنائی دیں. جب ایسی کیفیت ہے، ایسی حالت ہے، تو پھر کہنا کہ میں محب اہل بیت ہوں. قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے ایک نقطہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے ہاتھ جوڑ کے، سادات کے قدم چوم کے، اور چاہتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ آپ میری یہ بات سنیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر بڑی معروف ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، جب قرآن اتر رہا تھا، ایک ہی وقت میں تو نہیں نہ اترا، تو جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، تو اس وقت اللہ کے مخاطب ہوتے ہیں صحابہ کرام. بولیں میں اور آپ تھے ادھر جی؟ جب اللہ کا کلام نازل ہو رہا تھا تو جو ایمان والے تھے وہی تھے نا جنہوں نے صدق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، وفادار رہے، وہی تھے نا. اب اللہ کہتا ہے کہ اے نبی کے صحابیوں، اللہ سے ڈرو اور جو سچے ہیں نا ان کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے کن کو کہہ رہا ہے؟ بولیں یار صحابہ کو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر تو سارے ہی ایک جیسے ایک کیٹاگری کے سچے ہوتے، اگر سارے ہی سچے ہوتے تو اللہ یہ کیوں کہتا ہے اے ایمان والو، اے نبی کے صحابیو،
جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. فرض کریں میں کہوں کہ بھائی جو بلوال کے دوست ہیں نا وہ ادھر آ جائیں. اگر تو سارا ہی مجمع ہو بلوال کا تو آپ کہیں گے حضرت صاحب یہ سارے ہی بلوال سے ہیں, ادھر کے آ جائیں, سارے ہی ہیں. تو اگر مجمع ہو مکس, کچھ بلوال کے, کچھ منڈی کے, کچھ بیرا کے, کچھ سرگودا کے, اگر ہو مکس تو پھر کہوں گا نا کہ بلوال والے ادھر ہو جائیں. تو پائیا وہ مجمع تھا مکس. ہائے ہائے ہائے, اب مکس مجمع میں کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے سنو تم میں جو سچے ہیں نا ان کی میت میں آ جاؤ, ان کی سنگت میں آ جاؤ, ان کی صحبت میں آ جاؤ, ان کی رفاقت میں آ جاؤ. امام جلال الدین سیوطی اہل سنت کے سر کا تاج ہیں, بہت بڑے محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں. ان کی تفسیر ہے در منصور, اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 153, بیروت لبنان کا نسخہ ہے. اسی آیت کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان وہ نقل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس پتہ ہے کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے کزن ہیں, آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے, اور مفسر قرآن. ان کی آج بھی تفسیر ابن عباس موجود ہے. اتنی بڑی علمی شخصیت ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو وہ میں نے کیسے تلاش کرنی ہے اس کا حل قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں. وہ روایت کرتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی فی ہذہ الآیہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وہ فرماتے ہیں کہ مع الصادقین ہوا علی ابن ابی طالب, یعنی مع علی ابن ابی طالب. گالی مک گئی شاہ جی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جو کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ان سچوں میں جو سب سے بڑا سچا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو اللہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کے صحابیو, اے ایمان والو, علی کی میت میں آ جاؤ, علی کی صحبت میں آ جاؤ, علی کی سنگت میں آ جاؤ, علی کی قیادت میں آ جاؤ, علی کی رفاقت میں آ جاؤ. ایک ہوتا ہے صادق. صادق سے جو اوپر والا درجہ ہے نا شاہ جی, اوپر والا سکیل جو ہے, اوپر والا درجہ, صادق سے بڑا کوئی سچا ہو تو وہ ہوتا ہے صدیق. اب صدیق سے بھی کوئی بڑا سچا ہو جو مبالغے کا سیگا ہے, یعنی لاسٹ باؤنڈری ہے وہ سچائی کی, اس سے بڑا کوئی سچا نہیں, وہ ہوتا ہے صدیق اکبر. کیا ہوتا ہے بولیں یار؟ صدیق اکبر. میں نے 25 کتابیں لکھی ہیں اہل بیت کی عظمت پہ. اس کے اوپر بھی الگ سے ایک میری کتاب ہے القول الاکبر علی فاروق الاعظم و صدیق الاکبر. یہ الگ سے کتاب ہے. 100 حدیث میں نے جمع کی ہیں کہ حضور نے فرمایا علی صدیق اکبر ہے, علی ہی فاروق اعظم ہے. اس کتاب میں افضلیت علی کی پہلی جلد میں بھی میں نے ایک پورا باب باندھا ہے. اس میں بھی کوئی 20-25 حدیث میں نے نقل کی ہیں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, توجہ میری طرف رکھیے گا. یہ لائیو جا رہا ہے, میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں, کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے. کوئی مائی کا لال میری کئی بات کو رد نہیں کر سکے گا. حضرات, پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری امتی تک, آخری بندے تک, تاجدار کائنات کے بعد پوری کائنات میں جو ہستی, جو وجود, جو ذات, جو پرسنالٹی صدیق اکبر ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. کوئی شخص دنیا کا
کوئی ضعیف روایت لے کے آئے میرے سامنے کہ حضور نے علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو کہا ہو کہ یہ صدیق اکبر ہے؟ اور بولو یار، میں بات کر رہا ہوں صدیق اکبر کی، صدیق کی نہیں۔ وہ قرآن پڑھو یار، جتنے بھی میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں ایمان والے جو مرتے دم تک حضور کے وفادار رہے، حضور کی آل کے وفادار رہے، وہ سارے صدیق ہیں، بلکہ میں اور آپ بھی صدیق ہیں۔ وہ قرآن پڑھو یار، سورہ الحدید آیت نمبر 19 ابھی کھولو۔ اللہ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ، وہی صدیق ہے۔ بولو یار، پتہ چلا حضرت جی صدیق والی روایات نہ لے کے دکھانا کسی کو۔ اللہ کہتا ہے صدیقین تو سارے ہیں، لیکن صدیق اکبر علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، سب سے بڑا سچا۔ اکبر جب آ جائے نا تو یہ ہے مبالغے کا صیغہ، یہ لاسٹ باؤنڈری ہے۔ جب آپ بڑائی کی بات کرتے، بڑائی کی، بڑا ہونا، تو آپ کہتے اللہ اکبر، اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے یار۔ اکبر جو ہے نا، علی اکبر، علی اصغر، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، وہ کم سنی میں تھے اصغر، ورنہ محمد کے گھرانے میں اصغر کوئی نہیں نہ سمجھے۔ وہ کم سنی میں اصغر تھے، ورنہ محمد کے گھرانے میں اصغر کوئی نہیں۔ اکبر کہتے ہیں بڑے کو۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اب اللہ سے بڑا کوئی نہیں نا جی۔ تو جب آپ کہتے ہیں صدیق اکبر، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑا پھر سچا کوئی نہیں۔ میں اکبر بھائی، میں کمپیریزن نہیں کروانے لگا، مقابلہ نہیں کروانے لگا۔ انبیاء کرام کا اپنا سٹیٹس ہے، اپنا مقام ہے، حضور کی آل کا اپنا میں آپ کے سامنے رکھنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ قرآن پڑھیں یار، یارو قرآن پڑھنا میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے۔ قرآن میں اللہ نے انبیاء کی صداقت کا بھی ذکر کیا ہے، انبیاء کو بھی صدیق کا ہے، لیکن صدیق اکبر نہیں کہا۔ سورہ مریم دیتا ہوں، آیت کا نمبر ہے 41، 41 ابھی کھول لیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کا ذکر کیا۔ کیسے کیا؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، پیارے کتاب میں، قرآن میں ابراہیم کا ذکر کر۔ کیا ذکر کریں؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق نبی تھے، صدیق اکبر نہیں۔ تھوڑا سا آگے جائیں، آیت نمبر 56 پہ چلے جائیں، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں، اس قرآن میں ادریس کا ذکر کریں، بے شک وہ بھی صدیق نبی تھے۔ حضرت جی فتوے نہ لگا، گالیاں نہ دے، گولیاں نہ چلا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچا ہے تو دلیل لے کے آ، ایویڈنس لے کے آ، برہان لے کے آ۔ پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد جو صدیق اکبر ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہماری اہل سنت کی 6 کتابیں ایسی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں صحاح ستہ۔ صحاح صحیح کی جمع ہے، اور ستہ عربی میں کہتے ہیں 6 کے عدد کو، یعنی 6 صحیح کتابیں۔ ان میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، اور ابن ماجہ ہے۔ یہ 6 کتابیں اہل سنت میں۔ جب میں اہل سنت کہتا ہوں نا تو بریلوی بھی آگے، دیوبند بھی آگے، اہل حدیث بھی آگے، سارے آگے۔ 6 کی 6 کتابیں جو صحیح مانی جاتی ہیں، اس کی کتاب دینے لگا ہوں ابن ماجہ۔ کون سی کتاب؟ میں نے سنا نہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 120، یعنی 120 حدیث کا نمبر ہے، شروع میں ملے گی۔ اور کتاب ہے دارالسلام الریاض، سعودی عرب کی چھپی ہوئی، عربی ٹیکسٹ کی اوریجنل کتاب، اس کی حدیث کا نمبر 120۔ توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے۔ اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، سارے جمع ہیں، منبر کے اوپر
مولا علی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. مولا علی علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا, اپنا انٹروڈکشن کروایا. ابن ماجہ دے رہا ہوں, اور امام محمد بن حنبل کی فضائل صحابہ میں یہ روایت موجود ہے. حدیث کا نمبر 993 ہے. اہل سنت کی 150 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. میں نے چوٹی کی دے دی ہیں. امام محمد بن حنبل شیخین کے شیخ ہیں. ہمارے ہیں اہل سنت میں امام بخاری کو اور مسلم کو کہتے ہیں شیخین, اور جو شیخین کے شیخ ہیں نا وہ ہیں امام محمد بن حنبل. اس سے بڑی حدیث کی دنیا کی میرے پاس کتاب کوئی نہیں. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے, مولا علی علیہ السلام نے سب کو مخاطب کیا اور اپنا تعارف پیش کروایا کہ میں کون ہوں. فرماتے آنا عبداللہ, لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں. قربان جاؤں مولا علی علیہ السلام کی عظمت پہ. یہ جملہ کہہ کے توحید بیان کی نا, اوئے ہوئے وہ شرک کا کلا کما کر دیا کہ لوگوں کو مغالطہ نہ لگ جائے کہ علی کون ہے. فرمایا آنا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا وَأَخُو رسول ہی, اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں. اچھا دنیا میں نا, پوری دنیا میں مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جو جب اپنا تعارف کروائے تو کہے میں رسول اللہ کا بھائی ہوں. ورنہ جب بھی کوئی بات کرتا تو کہتا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں. پتہ چلا مولا علی علیہ السلام دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں جو اپنا تعارف پیش کروایا کرتے تھے. لوگوں مغالطے میں نہ رہنا. اوے فلاں کو فلاں کے ساتھ بھائی بھائی بنانے والوں, اوے ہوئے اوے علی نبی بھائی بھائی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام سے ثابت ہیں. علی نبی کو بھائی بھائی کہنے سے تو تجھے موت پڑتی ہے, تو جو علی کا بھائی کسی بھی جہت سے لگتا نہیں بنتا نہیں, کہاں حق علی کہاں باطل. اوئے ہوئے ان کو کہتے ہیں علی اور فلاں بھائی بھائی. اوے علی ایک ہی بھائی ہے, علی کے بھائی کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اچھا کوئی بڑے سے بڑا کوئی عظمت والا ہو, یہ جو ہمارے رشتے ہیں نا بھائی بہن, یہ دنیا میں ہے یار. دنیا میں ہم بھائی بھائی ہیں, قیامت میں کوئی کسی کا بھائی نہیں. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کلو ناسابن و سابابن ینقطع یوم القیامت الا ما کان من سابابی و ناسابی. میرے آقا نے فرمایا قیامت کے روز ہر ایک کا حسب نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے اور علی کے حسب اور نسب کے. نہیں سمجھ آئی؟ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے, اور قیامت میں جب کوئی کسی کا بھائی بھائی نہیں رہے گا تو اس وقت بھی محمد کا بھائی ہے. اس کے اوپر بھی میں نے پورا ایک چیپٹر باندھا ہے, علی نبی بھائی بھائی. نیچے میں نے کوئی 25-30 حدیث دی ہیں. یعنی مولا اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس کے رسول کا بھائی ہوں. جملہ اگلا سننے والا ہے, وَأَنَا الصَّدِيقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ. اے علی کے صدیق اکبر کے منکرو, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد بغض اناد کینہ عداوت کے پردے ہٹا کے سنو, علی علیہ السلام کے غلام کی للکار سنو. میرے مولا فرماتے ہیں پوری کائنات میں صدیق اکبر میں ہوں سب سے بڑا سچا, میں ہوں جو میرے بعد صدیق اکبر کا دعویٰ کرے جھوٹا ہو سکتا ہے, صدیق اکبر نہیں ہو سکتا. وہ یارو ابن ماجہ دے رہا ہوں میں, امام محمد بن حنبل کی فضائل صحابہ دے رہا ہوں, وہ سنیت دے رہا ہوں یار. وہ میرا گریبان پکڑو اگر حدیث نہ ہو, ساری زندگی مفت نوکری کروں گا اگر حدیث نہ ہو. حدیث ختم تو نہیں ہوئی. میرے مولا فرماتے صلیت قبل الناس بسبع سنین, لوگوں میں وہ علی ہوں جب لوگوں کو صلاۃ
کی صاد آسان کرتا ہوں، نماز کی نون کی بھی خبر نہیں تھی، میں تب بھی نمازی تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ اہل سنت کی چوٹی کی کتاب کے مطابق جو صدیق اکبر ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے اپنے سنی بھائیوں سے کہتا ہوں، چوم بھی لیتا ہوں ان کے قدم، یار نہ لڑائی نہ جھگڑا، یارو ایک سوال تو کرنا گھر جا کے، مسجد میں جا کے مولوی صاحب سے، اس سے کہنا جس کو اللہ اور اللہ کا رسول کہے صدیق اکبر، اور 150 حدیث و حضور کی کہ علی صدیق اکبر ہے، ان کو تو مولوی صاحب صدیق اکبر کہتے نہیں۔ ہائے ہائے، یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں، یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری۔ یارو جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے صدیق اکبر بنایا، کسی مولوی نے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا صدیق اکبر۔ اور مولا علی علیہ السلام، ہو سکتا ہے کوئی کہے بھئی یہ تو مولا کا خود کا فرمان ہے، مولا فرما رہے میں صدیق اکبر ہوں، کوئی کہے بھئی میں نہیں مانتا، چلو علی کی نہ مانو، نبی کی مان لو، وہ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی مان لو۔ اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے بھی اس کو روایت کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا، حضرت ابو لیلہ غفاری نے بھی اس کو روایت کیا، بے شمار عمار ابن یاسر نے اس کو روایت کیا، بے شمار صحابہ نے اس کو روایت کیا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے مولا علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے فرمایا، امام بہقی سنن الکبریٰ میں، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں، اور محب الدین طبری، میرے خیال سے یار مولوی صاحب کے پاس یہ کتاب ہوگی، ان کی کتاب ہے، یہ بڑی معروف ہے، جو عشرہ مبشرہ پہ انہوں نے لکھی ہے، محب الدین طبری کی الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ مبشرہ۔ بولو یار، اس میں انہوں نے روایت کیا، یار وہ سنیوں کی چوٹی کی کتابیں دے رہا ہوں، سنو حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یا علی انت صدیق الاکبر وانت الفاروق الذی تفرق بین الحق والباطل۔ میرے آقا نے فرمایا علی پوری کائنات میں صدیق اکبر تو ہے، فاروق اعظم تو ہے، تو وہ ہستی ہے، تو وہ ذات ہے، تو وہ وجود ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق تو کرتا ہے، جدھر تو کھڑا ہوگا ادھر حق ہوگا، جو تیرے سامنے کھڑا ہوگا وہ باطل ہوگا۔ اوئے ہوئے، یا علی منتخب کنز العمال کی قبلہ ایک حدیث دینے لگا ہوں، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سینہ سارا سال یاد رکھیں گے یہ حدیث۔ علی صرف دنیا میں صدیق اکبر نہیں، آؤ ذرا میری طرف، سینہ چوڑا کر رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ دینے لگا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے سر کا تاج، پاک بطول کے پاک بابا، حسنین کے بابا، وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے، حضرت ابو ذر غفاری نے اس کو روایت کیا، بے شمار صحابہ نے روایت کیا، حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا انبیاء اکرام کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، سارے انبیاء نور کے ممبروں پہ اوپر بیٹھے ہوں گے، اولیاء، صلحاء، عرفاء، ساری کائنات جمع ہوگی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے یکا یک، اچانک، سڈنلی میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سواری آئے گی، اور سواری حضور ہمارے نورانی، نور کے پروں والی، اور یقوت، موتی، لال کے ساتھ مزین سواری۔ حضور فرمارے میرا ایک لفظ بھی نہیں، حضور فرماتے جب ایسے سواری آئے گی، جب علی علیہ السلام کی آمد دیکھیں گے، علی علیہ السلام کا پروٹوکول دیکھیں گے، علی علیہ السلام کی یہ عظمت دیکھیں گے، یہ رفت دیکھیں گے، یہ بلندی دیکھیں گے، وہ علی کہتے ہی بلند کو ہیں، وہ علی کا معنی ہی بلند ہے،
میرے مولا جس گھر میں آئے لغت کھولو کعبہ کا معنی بھی بلند، میرے مولا جہاں آرام فرما رہے ہیں نجف کا معنی بھی بلند ہے، وہ علی کہتے ہی بلندی کو ہے۔ میرے آقا فرماتے جب علی علیہ السلام کی آمد ہوگی محشر کے میدان میں تو جب پروٹوکول دیکھیں تو ساتھ والے کو کونیاں مار کے کہیں گے لگتا ہے کوئی بڑا مقرب فرشتہ ہے، دوسرا پھر کہے گا نہیں یار لگتا ہے کوئی نبی مرسل ہے، پھر تیسرا کہے گا نہیں لگتا ہے کوئی اللہ کے عرش کو اٹھانے والا ہے۔ جب یہ چہم گوئیاں ہوں گی میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں ایک فرشتہ کھڑا ہو کے با آواز بلند محشر کے میدان میں ایک اعلان کرے گا، وہ اعلان سنانے لگا، میرے آقا فرماتے وہ کھڑا ہو کے یا معاشر الآدمیین لیس ھذا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا حامل عرش ھذا الصدیق الاکبر علی ابن ابی طالب۔ ہائے 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 ہوئے، فرشتہ کھڑا ہو کے اعلان کرے گا اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد کی گروہ جماعت، یہ کوئی مقرب فرشتہ نہیں، یہ کوئی نبی مرسل نہیں، یہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والا نہیں، یہ کائنات کا صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے۔ میں 100 حدیث پڑھ سکتا ہوں صدیق اکبر پہ کہ علی صدیق اکبر ہے۔ اگلا جملہ بڑا خاص نکتہ ہے، میل کے لیے جو سب سے بڑا سچا ہو نا، جس سے بڑا سچا کوئی نہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صدیق اکبر۔ اگر فیمیل ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے صدیقۃ الکبریٰ۔ جاگو یار، یعنی مردوں میں کوئی سب سے بڑا سچا تو یعنی مذکر کے لیے وہ ہے صدیق اکبر، اور مؤنث کے لیے فیمیل کے لیے وہ ہے صدیقۃ الکبریٰ۔ آؤ میری طرف، سارے صحابہ امہات المومنین سمیت ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ پوری کائنات میں جو صدیقۃ الکبریٰ ہے اس کا نام فاطمہ بطول زہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ چلو یار میری نہ مانے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی مان لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ یار اہل و ایمان کی امی جان، وہ اما عائشہ صدیقہ کو ماننے والوں، ان کو مانتے ان کی کیوں نہیں مانتے؟ امام طبرانی اہل سنت کے سر کا تاج، ان کی کتاب ہے المعجم الاوسط، اس کی جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 632۔ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بے شمار کتب اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے۔ آؤ اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ دیکھ لو۔ آپ فرماتی ہے ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا۔ گالی مک گئی، کوئی حدیث دیکھنا چاہے میں دکھا کے جاؤں گا، یہ بھی نہیں کہوں گا گھر جا کے دیکھ لینا۔ آپ روایت کرتی ہیں پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد جو صدیقۃ الکبریٰ ہے اس کا نام فاطمہ بطول زہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ پتہ چلا ان سے بڑا سچا ہے کوئی کائنات میں؟ بولیں یار۔ چلو جی قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ جب عیسائی آئے، عیسائی، میں مباہلہ نہیں پڑھنے لگا، یہاں ایسا نکتہ دینے لگا ہوں اکبر بھائی، سارا سال تڑپیں گے، میری ساری گفتگو کا نچوڑ اس میں دینا ہے میں نے، اور میں سادات کے قدم چوم کے اور آپ کو بالعموم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سر سے پاؤں تک کان بن جائیں، توجہ کے ساتھ یہ نکتہ سمجھیے گا۔ وہ عیسائی آئے تھے مباہلہ کرنے آئے تھے 60 کے قریب۔ ان کا موقف کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے۔ ادھر سے اللہ کو جو 5 سچے نظر آئے، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، سونیا کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اللہ نے کہا حسن اور حسین کو کھڑا کر دے۔ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس وقت اور سچیاں نہیں تھی یار، بڑی بڑی اعلیٰ ہستیاں تھیں، وہ نبی کی ازواج تھی یار، کتنا مقام ہے جو نبی کی ازواج ہوں، کتنا سٹیٹس ہے ان کا۔ اور بھی سچیاں تھیں یار دنیا میں، صحابہ کرام کی مائیں بھی تھیں،
ان کی بیٹیاں بھی تھیں، حضور علیہ السلام کی اور بھی خواتین تھیں، لیکن پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو جو صدیقۃ الکبریٰ نظر آئی ہے وہ فاطمہ بنت الزہرا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سیغہ جمع کا ہے، مولا کروں کیا؟ سیغہ تو نے جمع کر دیا، لیکن فاطمہ سے بڑی سچی ہے ہی کوئی نہیں، اور کس کو لاؤں؟ پاک سیدہ کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ تو جو حضور نے اپنی جان دنیا کو بتائی وہ علی ابن ابی طالب، بولو یار، وہ نفس رسول یار، علی علیہ السلام۔ اب یہ 5 بن گئے، حضور، پاک سیدہ، مولا، حسنین کریمین، بولیں یار، یعنی یہ 5 سچے گئے ہیں، نمازیں بچانے نہیں، روزے بچانے نہیں، وہ تراویاں بچانے نہیں یار، قبلہ کہہ رہے توحید بچانے۔ عیسائی کیا کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ حملہ نبوت پہ تو نہیں، وہ توحید پہ ہے یار۔ تو یہ 5 گئے ہیں اللہ کی اپایا، اور کیا مقابلہ کرواتا ہے نوکروں کا مالکوں کے ساتھ؟ اور شرم کر، حیا کر، اللہ کو توحید بچانے کے لیے یہ دنیا میں جو سچے نظر آئے یہ 5 تن نہیں نظر آئے ہیں۔ یہاں وہ جو میں نے نکتہ آپ کو کہا تھا نا، نکتہ سمجھانا، وہ نکتہ بھی آیا نہیں، ابھی آنے لگا۔ اچھا مولا، یہ 5 جو تو نے کہا ہے، 5 کھڑے کر کے کرنا کیا ہے؟ ادھر سے عیسائی آگئے، ادھر سے تو نے کہا کہ یہ 5 لے جا تیرے سمیت، تو کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کرنا کیا ہے؟ 5 کے 5 نے کہنا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بولو یار، اب جو سادات بیٹھے ہوئے نا ادھر، ان کے میں قدم چومتا ہوں، بزرگوں کے بھی قدم چوم کے، ہاتھ جوڑ کے، توجہ اب میری طرف رکھو، سارا کچھ بھول جاؤ۔ یہ جو کاذبین کہتے ہیں عربی میں جھوٹوں کو، اس کے شروع میں اللہ نے لگایا الف اور لام، الکاذبین۔ کیا لگایا ہے؟ الکاذبین۔ یہ جو عربی کا قاعدہ ہے، اگر کسی کو کرنا ہو نا خاص، کسی کو کرنا ہو معرفہ، عام کو ناکرہ کہتے ہیں، جب کسی کو خاص کرنا ہو، معرفہ کرنا ہو، تو اس کے شروع میں لگاتے ہیں الف اور لام، الکاذبین۔ اللہ نے قرآن میں شروع میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ الکتاب کہا، اگر اللہ کہتا ذالک کتاب تو پھر کوئی کتاب ہوتی یار، ہر کتاب ہو جاتی۔ فرمایا الکتاب، یہ جو خاص کتاب ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ القاری، خاص قاری، الخطیب، یہ خاص خطیب، السید، یہ خاص سید، القادری، یہ خاص قادری۔ آپ فرمایا الکاذبین، ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ آپ نے کسی سے پوچھا محمد بشیر نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ پڑھی نہیں تھی اس نے، کیا کہا اس نے؟ جھوٹ بولا کہ نہیں؟ جھوٹا ہے نا، نہ قرآن نے نہ حدیث نے کہا کہ وہ لانتی ہے۔ ہوئے ہوئے، خاصاں دی گلے ہم آگے، اس نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹا ہے، گناہگار ہے، لانتی نہیں۔ آپ نے پوچھا اور روزے سے ہو؟ روزہ نہیں اس کا، وہ کہتا ہے ہاں جی روزے سے ہوں۔ جھوٹ بولا کہ نہیں؟ جھوٹا بھی بن گیا، لیکن لانتی نہیں، گناہگار ہے۔ آپ نے پوچھا بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ کھلایا نہیں تھا، ہاں کھلا کے آیا ہوں۔ جھوٹ بولا کہ نہیں؟ بولیں، جھوٹا بھی ہے، گناہگار ہے، لانتی نہیں۔ اللہ نے صرف ان کو کیوں کہا؟ الف اور لام کیوں لگایا؟ حضرات الکاذبین کہہ کے، کاذبین کے شروع میں الف اور لام لگا کے، معرفہ کر کے، خاص کر کے اللہ نے دنیا کو پیغام دیا ہے، دنیا کو میسج دیا ہے۔ فرمایا ہر جھوٹنے بولنے والا، ہر خطاکار، گناہگار، وہ لانتی نہیں، گناہگار ہے، خطاکار ہے، لیکن لانتی کون ہے؟ فرمایا جو علی کے سامنے آ جائے، جو پاک زہرا کو جٹلانے کے لیے آ جائے، جو حسن کے سامنے آ جائے، جو حسین کے سامنے آ جائے، جو محمد کے سامنے آ جائے، جو 5 تن پاک کے سامنے آ جائے، کل بھی لانتی تھے، آج بھی لانتی۔ او یارو ہم نہیں کہتے، اوئے ہوئے
ہم نہیں کہتے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، ہم کب کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو ان کے سامنے آئے وہ گارنٹیڈ لعنتی ہے، ہوئے ہوئے وہ قرآن کی نص سے لعنتی ہے، پکا لعنتی ہے، پکا پرماننٹ، اس کی لعنتی ہونے میں ڈاؤٹ ہی نہیں، وہ شک ہی نہیں، شبہ ہی نہیں۔ عام جھوٹا لعنتی کہا ہی نہیں ہے نا اللہ نے، اللہ کے رسول نے، وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لعنتی نہیں۔ بلکہ یہ جو درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ادھورا کام کرتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے پورا کرتے ہیں، لیکن امت زیادہ تر ادھورا کرتی ہے۔ یہ درود پڑھنے کا حکم کہاں ہے؟ سورہ احزاب اس کی آیت نمبر ہے 56، وہ 56، اس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی محمد اور آل محمد پہ درود پڑھو اور ان کو تسلیم بھی کرو، بولو۔ اس سے آگے جو جڑی ہوئی آیت ہے نا، درمیان میں گیپ ہی کوئی نہیں، وہ پورا حکم یار، اسے کہتے ہیں سیاق و سباق، ریفرنس ٹو کانٹیکس، یعنی پوری بات، ادھوری نہیں۔ ادھوری لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کوئی بندہ آپ کو بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کے قرآن میں لکھا ہے، اللہ کہتا ہے نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، تو میں نے نہیں پڑھنی، میں نے قریب بھی نہیں جانا، قرآن میں لکھا ہے۔ تو وہ کہیں گے بھائی یہ تو ادھوری بات ہے، پوری پڑھ۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے کی حالت میں پھر نہ جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنی ہی نہیں۔ اسی طرح یہ پورا حکم ہے کیا کہ محمد اور آل محمد پہ درود پڑھو، ان کو تسلیم کرو، سلام کرو، سیلوٹ کرو، اور آگے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول پر، ان کی جو آگے آل ہے، اولاد ہے رسول کی، ان پر درود پڑھو، سلام بھیجو، تسلیم کرو، اور جو ان کے دشمن ہیں ان پہ لعنت بھیجو۔ ہوئے ہوئے ہوئے۔ اچھا ایک جملہ کہتا ہوں، درود سے مجھے بات یاد آ گئی، درود پڑھیں۔ اچھا میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں یار، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھو، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ، ذرا درود پڑھیں نا۔ آپ صلوات کہتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے، کچھ یار درود کہتے ہیں اردو کا لفظ ہے، انہوں نے کہا بھی شیعہ سنی کر دیتا ہے، کہ جڑا کہے نا صلوات شیعہ، یہ عربی کا لفظ ہے، درود اردو کا لفظ ہے، یار حد ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھیں، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ، کوئی درود لے آئے، آپ پڑھتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے ہمارے اللہ تو محمد اور آل محمد پہ تو درود بھیج۔ چلو جی آپ دوسرا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے ہمارے اللہ تو محمد اور آل محمد پہ تو درود بھیج۔ چلو جی تیسرا پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ تو رسول پر درود اور سلام بھیج، تو بھیج، تو بھیج۔ مولا میں نے نماز پڑھی، میں نمازی، میں فاعل، میں مصلی، میں نماز میں تھا، میں نے روزہ رکھا، میں صائم، میں روزہ دار، میں نے عبادت کی، میں عابد، میں نے زہد اختیار کیا، میں زاہد، میں نے سخاوت کی، میں سخی، میں نے حج کیا، میں حاجی صاحب۔ بولو یار مولا تیری ہر عبادت میں تھا، لیکن جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آیا تو تو نے کہا تو نکل۔ اوئے ہوئے، مجھے درود سے کیوں نکال دیا؟ کسی بھی بندے کی کوئی عبادت ہو، اگر وہ رد ہو یا قبول ہو تو انسان کی وجہ سے ہوتی ہے، انسان صدق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کرے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ ادھر ریا آ جائے
تو رد ہوتی ہے، یعنی بندے کی وجہ سے ہوتی ہے نا. تو درود محمد اور آل محمد پہ ہے قطعی القبول. یہ کوئی چور پڑے اس کا بھی قبول، اور ڈاکو پڑے اس کا بھی قبول، کوئی سخی پڑے اس کا بھی قبول، مولوی صاحب پڑے اس کا بھی قبول، کوئی ڈکیت پڑے اس کا بھی قبول. درود ہے قطعی القبول. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو فائل ہی نہیں رکھا، ہم کو درمیان سے سکپ کر دیا، نکال دیا. فرمایا تم نہیں پڑھ سکتے. تمہارا خاندان کیسا ہے، تمہاری ذات کیسی ہے، تمہاری زبان کیسی ہے، تمہاری حیثیت کیسی ہے اس قابل تو کہ تو محمد اور آل محمد پہ تو پڑھے گا؟ تیری حیثیت ہے، تیری ذات ہے، تیرا وجود ہے، تو نہیں پڑھ سکتا. تو مولا کرنا کیا ہے؟ کہا درود پڑھنا ہے پاک ہستیوں پہ. تمہاری تو اوقات نہیں، جب پڑھنا ہونا تو مجھے کہا کرو، میں ان کی شان کے مطابق میں پڑھا کروں گا. حضرت جی لڑائی نہ کر، جھگڑا نہ کر. وہ جو خدا کسی ایرے گہرے کو براہ راست ڈائریکٹ ان پہ درود پڑھنے نہیں دیتا، تو وہ خدا کسی زید بکر کو ان کے ساتھ درود میں شامل کیسے کرنے دے گا؟ ایک ٹی وی چینل پہ پروگرام تھا، ایک پروگرام تھا ٹی وی پہ ہو رہا تھا، مختلف مکاتب فکر کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بھی تھا. انہوں نے ہر ایک نے کہا جی یہ محمد اور آل محمد پہ درود تب شروع ہوا جب یہ آیت اتری، جب یہ آیت اتری سورہ احزاب کی آیت نمبر 56. ٹھیک ہو گیا. تو جب یہ آیت اتری تو تب شروع ہوا. جب میری باری آئی تو میں نے کہا محمد اور آل محمد پہ درود تب نہیں جب یہ آیت اتری. میں نے کہا آیت پہ غور کرو. اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے. یہ مضارع کا صیغہ ہے. محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتے رہتے ہیں. پتہ چلا جب سے وہ ہے نا تب سے پڑھ رہا ہے، جب تک وہ رہے گا تب تک پڑھتا رہے گا. اس لیے محمد اور آل محمد کا درود ہمارا محتاج ہی نہیں. ایک اور چھوٹی سی بات ہے، مجھے پتہ ہے ٹائم ہو گیا، مجھے اشارے ہو رہے ہیں، ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں شروع ہوتا ہوں. اگلا نکتہ جی میں نے پڑھ لیا ہے، اس کا بھی میں جواب دوں گا، لیکن ذرا میں مضمون کو مکمل کر لوں. حضور نے فرمایا کہ علی صدیق اکبر ہے، علی فاروق اعظم ہے. فاروق کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. کیا کرنے والا؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، تمیز کرنے والا. اسے پہچان ہو کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، وہ ہوتا ہے فاروق. اور اعظم کہتے ہیں بڑے کو. کسے کہتے ہیں؟ یعنی بڑا فاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے میں بڑا. اچھا ہمارے دوست احباب وہ آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں صدیق اکبر، اور حضرت عمر بن خطاب کو کہتے ہیں فاروق اعظم. میں لڑائی نہیں کر رہا یار، وہ تبلیغ کر رہا ہوں، بات سمجھا رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے. اچھا جی وہ کہتے ہیں وہ ہیں فاروق اعظم، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے میں بڑا. لو جی نہ لڑائی نہ جھگڑا. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، تنقیص بھی نہیں، وہ گستاخی بھی نہیں، وہ دلائل دے رہا ہوں. یار کوئی کتاب لے آئیں جس میں حضرت عمر بن خطاب کے قبول اسلام کا واقعہ درج ہو. ایک روایت میں حضور کے اعلان نبوت سے 6 سال بعد، ایک روایت میں 7 سال بعد. نہیں سمجھے؟ حضور نے اعلان کر دیا اللہ ایک ہے، حضور نے فرما دیا وہ حق ہے. وہ کیا ہے؟ بولو یار. اس کا مطلب جو سب سے پہلے اس کو تسلیم کر گئے وہ فاروق ہو گئے. بولیں جیسے جیسے بعد میں کرتے گئے اسی طرح وہ فاروق ہوتے گئے. اعظم وہ ہوا جو سب سے پہلے ہو. حضرت عمر بن خطاب جو ہیں
انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اعلان نبوت کے 7 سال بعد. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے تک حضرت عمر بن خطاب کو حق کا پتہ نہیں چلا، بلکہ جہاں ان کے قبول اسلام کا ذکر ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تلوار لے کے جا رہے تھے کہ محمد کو آج قتل کر دینا. کیا کر دینا؟ راستے میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا پہلے گھر سے تو پتہ کر کے ہیں پھر محمد کو جا قتل کریں. وہ گھر گئے، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، آپ کو سارا پتہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، میں ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہیں فاروق اعظم، یعنی سب سے بڑے حق اور باطل میں فرق کرنے والے. جو 7 سال بعد جسے حق کی خبر ہو وہ تو کہ فاروق اعظم، تو علی تب سے حق ہے جب سے وہ حق ہے. ہوئے 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 علی تب سے حق ہے جب سے وہ حق ہے. علی تب سے مومن ہے جب سے وہ مومن ہے. علی تب سے علی ہے جب سے وہ علی ہے. بلکہ یہ تو تب سے مومن ہے. یہ دنیا میں ہے اعلان. یار لوگ کہتے ہیں علی بچوں میں ایمان لائے پہلے، وہ ایمان نہیں، وہ اعلان ہے. مومن تو آپ تب سے ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا. وہ مومن تھا اور دوسرے یہ مومن تھے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا، اس کو بے شمار صحابہ نے روایت کیا، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ساتکون بعدی فتنۃ، میرے جانے کے بعد ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا. صحابہ کو کہا اور تم میں سے کوئی تم میں سے کوئی اس کو پائے فالزمو علی ابن ابی طالب، تو علی ابن ابی طالب کا دامن تھام لے. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ ہوا صدیق الاکبر ہوا فاروق الذی یفرق بین الحق والباطل، اس لیے کہ علی صدیق اکبر ہے اور علی ہی فاروق اعظم ہے. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اسی لیے عمار ابن یاسر کو میرے آقا نے فرمایا تھا، حضرت عمار کو، اے عمار اگر سارا زمانہ بھی علی کو چھوڑ کے ایک اور سمت چل پڑے، علی اکیلا جا رہا ہو، تو کثرت کو نہ دیکھنا، اکثریت کو نہ دیکھنا، علی کی اتباع کرنا، علی کے پیچھے چلنا. جدھر علی ہوگا ادھر حق ہوگا. ہم تو اکثریت کو حق کی دلیل مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی اکثریت جو ہے نا، کثرت یہ حق کی دلیل ہے، جبکہ اکثریت فرعون کے پاس تھی، حق موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. اکثریت نمرود کے پاس تھی، حق ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا. اکثریت تو آل امیہ، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ کے پاس تھی. حق پاک محمد کے پاس تھا. کوئی اکثریت تو یزید پلید کے پاس تھی، حق حسین ابن علی کے پاس تھا. پتہ چلا نہ اکثریت حق کی دلیل ہے نہ وڈے جنازے حق کی دلیل نے. حق کی ایک ہی پہچان ہے، جدھر علی ہو ادھر حق ہوتا ہے. آپ جامع ترمذی کھول لیں، ہماری جامع ترمذی اہل سنت کی سیاست کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم آدر الحق ماہو حیث دارا. شاہ جی گال نہیں مک گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا مولا جدھر علی مڑ جائے تو حق کو ادھر موڑ دے، تو حق کو ادھر پھیر دے. یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی. آپ کو تو یوں کہنا چاہیے تھا مولا جدھر حق ہونا ادھر علی کو موڑ دینا، ادھر علی کو پھیر دینا. یہ نہیں فرمایا، فرمایا جدھر علی مڑ جائے. ہائے ہائے ہائے، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر تو حضور یہ فرما دیتے کہ جدھر حق ہو ادھر علی کو موڑ دے، تو پھر علی علیہ السلام محتاج ہوتے حق کی اتباع کے. میرے آقا نے فرمایا کہ علی نے حق کی اتباع نہیں کرنی، حق نے علی کی اتباع کرنی. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی یہ وہ اگر مگر علی علیہ السلام کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں نہیں کرنا چاہیے تھا. اف بٹ جا چلو پر پانی میں ڈوب مر. میرے آقا فرماتے علی کے سامنے اف بٹ نہیں کرنی. علی جو کہہ دے حق ہے،
علی جو فرما دے حق ہے، علی کا حکم حق، علی کا فرمان حق، علی کا امر حق، علی کا آرڈر حق، علی کا گرانہ حق، علی کے بیٹے حق، علی کی بیٹیاں حق، علی کی پاک زوجہ حق، علی سراپا حق ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ وہ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے۔ او میری نہ مان، چل مصطفیٰ کی مان لے، مومن اور منافق کی پہچان علی ہے۔ علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی۔ عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے۔ اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے، تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں، کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں۔ کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا، یہ میری اپنی ربائی ہے، ایک ایک مصرے میں نے ایک ایک حدیث پڑھی ہے۔ کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا۔ کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا۔ وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے، وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے، روز محشر وہ علی ہی صراط مستقیم ہوگا۔ علی تے نبی نے دوویں نور کو، ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے، وہ سدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے۔ وہ جیڑا علی نو کل ایمان نہیں مندا، رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے۔ تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا، تیرا کچھ کچھ علی ہے، میرا مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پر کیف نظارے علی علی کر دے۔ سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے، او جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے۔ جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے۔ او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں، او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں۔ بدر احد خندق حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے۔ اے میں اپنی عقل نال نہ پرخ مقام علی، اے میں اپنی عقل نال نہ پرخ مقام علی۔ ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے۔ وہ ایک کلا قادری نہیں علی علی کردا، اے ملک سارے دے سارے علی۔ ابھی ایک سوال آیا ہے، اس کا جواب دے کے پھر چند لائنیں پھر آپ سے اجازت۔ یہ سوال ہے، کیا شیعہ کا جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ایک سوال آیا، چونکہ لکھنے والے کو پتا تھا کہ میں ایک سنی ہوں، اس نے کہا کہ سنیوں سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ کی نماز جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اس کا میں جواب دینے لگا ہوں تسلی کے ساتھ۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعہ کی نماز جنازہ میں ہے تکبیریں 5. کتنی؟ یہ جواب سننا چاہتے ہیں آپ؟ ذرا تسلی کے ساتھ سنیں. 5 تکبیریں. اہل سنت 4 پڑھتے ہیں، شیعہ کتنی پڑھتے ہیں؟ 5. کتنی؟ صحیح بخاری اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، صحیح مسلم اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، جامع ترمذی اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، ابن ماجہ اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، نسائی اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، ابو داؤد اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، مسند احمد بن حنبل اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، فضائل صحابہ اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، امام طبرانی کی المعجم اہل سنت کی چوٹی کی کتاب. 6 کی 6 وہ ساری کتابیں. یہ سینہ چوڑا کرنے لگا ہوں، میرے پاس آ. یہ ساری کتابوں میں اہل سنت کی، شیعہ کی نہیں، ساری سنیوں کی کتابوں میں آ میری طرف 5 تکبیریں نماز جنازہ بھی ثابت کرتا ہوں. اوئے ہوئے، اس کا مطلب مسئلہ تجھے تکبیروں سے نہیں 5 کے عدد سے ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ یارو ہماری کتابوں میں یار، وہ سنیوں کی کتابوں میں 5 تکبیریں لکھی ہوئی ہیں. پہلی بات تو لہٰذا اس میں شیعہ سنی والی بات ہی کوئی نہیں. اور آگے جو دعا مانگتے ہیں اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں. محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں، حضور حضور کی آل پہ درود پڑھتے ہیں، مرنے والے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے لیے پڑھتے ہیں. وہ بولو یار، اگر اس کے علاوہ کچھ اور پڑھتے ہیں تو بتائے. اگلی بات، اچھا جی اگلی بات، بڑی خاص بات دے رہا ہوں میں. یہ 5 کی 5 ہماری 6 کی 6 کتابوں میں 5 تکبیریں موجود ہیں، اور وہی کچھ جو ہم پڑھتے ہیں وہی کچھ ادھر ہے. کوئی نئی بات نہیں. وہ مین نقطہ جو اٹھاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہمارے برِ صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں جس نے یہ بات کہی ہے نا، یعنی جو اس بات کا بانی ہے برِ صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں، یہ بات صرف برِ صغیر میں ہی ہے اور کہیں نہیں. اوئے ہوئے، وہ پہلے ہندوستان تھا نا سارا کٹھا ہی، اب پاکستان بن گیا، وہ ہندوستان رہ گئے، کہتے تھے برِ صغیر، یعنی سب کانٹیننٹ. اس میں یہ جس بندے نے اس کی بنیاد رکھی، آغاز کیا، وہ ہے احمد رضا خان بریلوی. یہ اس کا فتویٰ ہے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ اس کا فتویٰ. اب اگلی بات، وہ کہتے ہیں اس لیے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ نیچے وجوہات بیان کرتے ہیں. یہ توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھیں کہ شیعہ گستاخی کرتے ہیں صحابہ کی اور امہات المومنین کی. یہ معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں اما عائشہ صدیقہ کو، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد رضی اللہ تعالی عنہ. بلکہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا نہ سنا کہ اما عائشہ صدیقہ. یہ جو قرآن اور سنت ہے نا، جو نبی کے ازواج ہیں، قرآن میں حدیث میں ان کی عزت کرنے کا حکم ہے. امام وہ نہیں، وہ تقلید ان کی نہیں یار، اتباع ان کا حکم نہیں، اتباع امام کا. اس لیے عزت ان کی کرنی واجب ہے، وہ اتباع نہیں یار. اچھا وہ کہتے ہیں چونکہ یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ گستاخ ہیں، تو جب یہ گستاخ ہیں گالیاں دیتے ہیں تو اسلام سے نکل جاتے ہیں. تو جب یہ اسلام سے نکل جائیں تو غیر مسلم کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ عیسائی چونکہ غیر مسلم ہے اور ہندو غیر مسلم ہے، ان کا نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ تو پڑھیں گے تو نکاح ہی ٹوٹ گیا، وہ تو غیر مسلم ہے. تو وہ معذرہ سمجھتے ہیں یہ گستاخی کر کے بن جاتے ہیں غیر مسلم. اب نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے. میں سیدھی سی ایک بات کرتا ہوں آپ اہل سنت بھائیوں کو، آپ جا کے سوال کیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ شیعہ ہیں صحابہ کے گستاخ، امہات المومنین کے، تو لہذا ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی. مجھے ایک بات بتائیں کہ مقام اور مرتبہ صحابہ کا زیادہ ہے کہ حضور کا؟ بولو، حضور کا. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، حضور سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، حضور سے صرف اللہ ہی بڑا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے جب حضور کا مقام بڑا بلند، تو جو حضور کا گستاخ ہے وہ صحابہ کے گستاخ سے بڑا مجرم ہے. بولیں یار، آپ کے سامنے ہے 2 گستاخ، ایک کسی صحابی کا اور ایک نبی کا. 2 گستاخ کھڑے ہیں. قرآن اور حدیث کی نص سے بڑا مجرم کون ہے، بڑا گستاخ کون ہے؟ وہ جو نبی کا گستاخ ہے یار. بولیں. اچھا بالفرض
بالفرض، حالانکہ آپ مکتب تشیع کو پڑھے، بڑے بڑے جو ان کے محدثین گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، مجددین گزرے ہیں، آیت اللہ تک گزرے ہیں، کسی ایک نے بھی اجازت نہیں دی کہ اہل سنت کے مقدسات کی بے ادبی کرے، بلکہ وہ پتہ کیا لکھ کے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں جو حسینی سنی ہے نا وہ بائی نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری جان ہے۔ اوئے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ نہ شیعت میں، خرابی نہ سنیت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ میں نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، بڑی خاص بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب دو گستاخ آپ کے سامنے آگے بالفرض آپ نے مان لیا کہ شیعہ صحابہ کے گستاخ ہیں، تو لہذا ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہیں صحابہ کے گستاخ، آ میری طرف، جن کو تو کہتا ہے وہابی اہل حدیث، جن کو تو کہتا ہے دیوبندی، یہ ہیں نبی کے گستاخ۔ نہیں سمجھے؟ میں پڑھوں ان کی گستاخیاں؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، جو جو وہ گستاخیاں کر گئے یا لکھ گئے میری زبان پہ نہیں آتی، میں ڈر رہا ہوں نقل کفر کفر نباشد، ایسے ایسے جملے انہوں نے کہہ دیے، اللہ معاف کرے، میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جا چلو بر پانی میں ڈوب مر، اس کا مطلب ہے تکلیف تجھے صحابہ کی نہیں ہے، تکلیف تجھے شیعہ کی اس لیے ہے کہ وہ پنجتن پاک کو مانتے ہیں۔ اگر تو صحابہ کا گستاخ کافر ہو جاتا ہے تیری نظر میں، اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو مجھے کوئی اپنے بڑے کا ایک فتویٰ دکھا جس نے لکھا ہو کہ وہابیاں کا جنازہ پڑھنا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہ دیوبندیوں کو پڑھنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پتہ چلا نبی کے گستاخ بھی تجھے قبول، وہاں نہ نکاح ٹوٹتا ہے، نہ تیرا عقیدہ جاتا ہے، نہ اگر، نہ مگر، نہ اف، نہ بٹ، ادھر گستاخی ہے بھی نہیں، اختلاف ہے، اور اختلاف اسلام کا حسن ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث بھری پڑی ہیں، پتہ چلا اختلاف کو اختلاف میں رکھ، گستاخی نہ بنا۔ اگر گستاخی بنائے گا تو قرآن پر مر۔ قرآن نے کیا کیا حقائق بیان کیے ہیں، کس کس جنگ میں کیا کیا ہوا، انفال پڑھ کے دیکھ۔ اگر حقائق بیان کرنا گستاخی ہے تو قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں بڑے دبے لفظوں میں جواب دے رہا ہوں، روک روک کے جواب دے رہا ہوں۔ پتہ چلا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ گستاخ ہے، مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ یہ اہل بیت کے محب ہیں، صرف یہ وجہ ہے۔ پیڑاں اور تے پھکیاں اور، اہل سنت کے جو اکابرین گزرے ہیں بڑے بڑے، مزی سے لے کے زہبی تک، سیوطی سے لے کے فخر الدین رازی تک، اماد الدین ابن کثیر سے لے کے الوسی تک، بڑے بڑے جو ہمارے محدثین مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے پورے پورے باب باندھے نکاح ٹوٹنے پہ، پورے پورے چیپٹر فصلیں قائم کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ کسی ایک نے بھی یہ نہیں لکھا کہ شیعہ کی نماز جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جس نے لکھا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، صرف یہی ہے اور کچھ نہیں۔ نکاح دو صورتوں میں ٹوٹتا ہے، یا کوئی طلاق دے دے یا کوئی مرتد ہو جائے۔ مرتد کہتے دین اسلام سے نکل جائے، اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ جائے تو پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری کوئی شرط نہیں۔ اور نماز جنازہ ہے ایک دعا، کیا ہے؟ اچھا میں نے بڑے بڑے شیعہ بھائی دیکھے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اہل سنت بھائیوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، بلکہ کئی میں نے دیکھے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اہل سنت مولوی صاحب کے پیچھے، وہ جمعے پڑھتے ہیں یار، وہ یارو ایڈا پکا ایمان ہے شیعہ دا، وہ ایڈا پکا ایمان شیعہ دا، وہ جتھے بھی کھڑے انہوں نے ایمان ہوندے ہی کچھ نہیں۔ مولوی جی تیرا ایڈا ہی کچا ہے، اگر شیعہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تیرا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک فتنہ ہے، بالکل فتنہ ہے۔ اگر آپ کو، میں ایک جگہ گیا چند دن پہلے کی بات ہے، وہاں شہادتیں بھی مل گئی ہیں، محمود پور ہے شرک پور شریف کے پاس، شہادتیں ملی بے شمار کہ وہ جو فوت ہونے والی مائی صاحبہ تھی وہ اہل سنت تھی، اس کا شوہر جو تھا وہ شیعہ تھا، بیٹے بھی شیعہ تھے، بیٹیاں سنی تھی۔ اصل میں یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا، بے شمار ان کے ننیال شیعہ ہیں، کئیوں کے ددیال شیعہ، کئیوں کے ننیال سنی، ددیال شیعہ، اور رشتہ داریاں آپس میں یار ایسے جڑے ہوئے، تو یہ آنا جانا تو لگا رہتا ہے۔
وہ شہادتیں بھی مل رہی ہیں ادھر کہ سنی تھی. مولوی صاحب کہہ رہے نہیں شیعہ کے گھر میں تھی, جس نے پڑھا نکاح ٹوٹ گئے. یہ نفرت ہے اور کچھ نہیں ہے. قرآن میں, حدیث میں, دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ بس قدورتے ہیں, لخت لخت کرتے ہیں. میرا کیا جرم ہے؟ یہ ساری دنیا جو میری مخالفت ہو رہی ہے, میں نے کون سا نیا کام کیا ہے؟ میں یہی نعرہ لے کے نکلا ہوں نا, شیعہ سنی بھائی بھائی. میں یہی نعرہ لے کے نکلوں, اپنی فقہ کو چھوڑو نا, دوسری کو چھیڑو نا, قریب آ جاؤ. میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں, میں قدورتیں مٹانا چاہتا ہوں. مجھے عراق سے, ایران سے دعوتیں ملتی رہتی ہیں سرکاری طور پہ. مصروفیت کی وجہ سے میں جا نہیں سکا, اب جاؤں گا. یہ میرے دل کی خواہش ہے, میں عراقیوں کو جا کے ان کے اندر کھڑا ہو کے ان کو بتاؤں کہ سنیت کیا ہے, اور یہ بتاؤں گا. یہ میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں. اس کی ریکارڈنگ بھی ہوگی, آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالی. میں بس ایک نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر شیعت کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے نا آپ نے, تو شیعہ کو دیکھ کے نہ کریں, فقہ کو جا کے پڑھیں. سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے, کسی سنی کو دیکھ کے نہ کریں, سنیت کو پڑھیں. جب آپ شیعت کو پڑھیں گے, سنیت کو پڑھیں گے, تو فرق نظر نہیں آئے گا. فرق نہ سنیت میں نہ شیعت میں, فطور مولوی کی نیت میں, جو آپ کو لخت لخت کرتا ہے, جو نفرتیں پھیلاتا ہے, جو قدورتیں پھیلاتا ہے. باقی فنڈ بھی جائز, چندہ بھی جائز, مال بھی جائز, لنگر بھی جائز, صدقہ خیرات بھی جائز, سارا کچھ جائز. کسی کے تعزیت میں شامل ہو جائیں تو اف بٹ اگر مگر ہے. دو طرح کے لوگ آئے تھے حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ساتھ لڑائی کرنے. دو طبقات آئے تھے. ایک طبقہ آیا تھا کلمہ پڑھ کے, چند لائنیں دے رہا ہوں ختم. دوسرا طبقہ آیا تھا کلمہ کے بغیر. جو کلمہ کے بغیر اہل بیت سے لڑائی کرنے آئے نا, انہوں نے لڑائی کی صرف مردوں سے. اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا, انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے, سورج بادلوں میں گھس جائے, جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی, بازار کا پتہ نہیں تھا, کتنے موڑ ہیں, کتنے چوک ہیں, جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا. بائی حصار بنتے, بابا پہرے دار بنتے, چراغ گل کیے جاتے, تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے. اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والوں, اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں, گود میں بٹھا کے اپنی بیٹیوں کی زلفیں سنوارنے والوں, بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں, کوئی میری بیٹی, کوئی آپ کی بیٹی, کوئی زید کی بیٹی, کوئی بکر کی بیٹی, یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں, یہ مرتضیٰ کی بیٹیاں, یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں, امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں, شام کے بازار میں گھمایا جا رہا ہے. کہاں شام کا بازار, کہاں بطول زادیاں, شام کا بازار ہے. لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے ہیں, کوئی پتھر پھینکتا ہے, کوئی نیزہ پھینکتا ہے, کوئی ٹھٹھا مذاق کرتا ہے. ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے اپنے گھر جاتی ہے, جا کے اپنی ماں کا آنچل کھینچتے ہوئے کہتی ہے, اماں میرے ساتھ باہر چل, تجھے قیدی دکھاتی ہوں, قیدی. ان قیدیوں میں کچھ عورتیں ہیں, کچھ مرد ہیں, ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے ہوئے ہیں. ایک معصوم سی بچی ہے, وہ بڑا روتی ہے, جب وہ روتی ہے تو سپاہی اسے چابک مارتا ہے. وہ حضرت حمیدہ تھی, ان کی بیٹی کھینچ کے اسے باہر لے آئی. حضرت حمیدہ دیکھتی ہیں, منظر دیکھتی ہیں کہ عورتوں کو قیدی بنایا ہوا ہے, مردوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے ہوئے. وہ واپس پلٹی, دوڑی, گھر میں پڑی ہوئی چادریں جمع کرنے لگی. چادریں لا کے سید زادیوں کے سر ڈانپنے لگی. اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والوں, اپنی بیٹیوں کو رائنی کہنے والوں, دیکھو محمد کی بیٹی ہے. پاک سیدہ فرماتی ہے, خاتون اللہ تیرا بھلا کرے, اس غربت میں, اس پردیس میں تو کسی نے سلام تک نہیں کیا. پتھر پھینکنے والے بڑے ہیں,
نیزے مارنے والے بڑے ہیں، چابک مارنے والے بڑے ہیں، تو کون ہے جو ہمارے سروں پہ چادریں پھیلا رہی ہے؟ حضرت حمیدہ عرض کرتی ہے میں نہیں جانتی آپ کون ہے، میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی، ایک یہودی کی بیٹی تھی، فاطمہ بطول زہرا کی نکرانی تھی، آپ کے ہاتھ میں میں نے اسلام قبول کیا تھا، میں پاک سیدہ کی نکرانی تھی، پاک سیدہ نے مجھے ایک وصیت کی تھی، آپ نے فرمایا تھا حمیدہ تیری شادی شام ہونے والی ہے، میری وصیت یاد رکھنا، شام کے بازار میں تجھے قیدی ملیں گے، قیدی، جب قیدی ملے تو قیدیوں کی خدمت کرنا، میں نہیں جانتی آپ کون ہے، میں تو پاک سیدہ کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی فرماتی ہے خاتون سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے، بتا جو تو نے ہماری خدمت کی ہے تیری کوئی آخری خواہش ہے، تیرے لیے ہم قیدی دعا کر دیں۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے میں جب پاک سیدہ کی نکرانی تھی تو ان کے بیٹے حسین کو روٹیاں بنا بنا کے دیتی تھی، ان کی بیٹی سیدہ زینب کی خدمت کرتی تھی، نوکری کرتی تھی، چاکری کرتی تھی۔ میرا شوہر بڑا ظالم ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا، ہر نماز پڑھ کے دعا مانگتی ہوں مرنے سے پہلے حسین کا دیدار ہو جائے، زینب کی زیارت ہو جائے، میری ماں بہنوں بیٹیوں بھائیوں میرے بزرگوں بیٹوں جوانوں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ پاک سیدہ فرماتی ہے خاتون اللہ نے تیری دعا بڑی جلدی سن لی، وہ نیزے پہ جو سر نظر آ رہا ہے جی بھر کے دیدار کر لے، وہ فاطمہ کا حسین ہے، مجھے دیکھ لے میں فاطمہ کی زینب ہوں۔ جزاک اللہ۔